آپ بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور اس کی آج قسط نمبر 21 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چہارم، حوادث و شادیاں۔ میری انہی بری عادات میں سے ایک بری عادت ساری عمر بچپن سے شادیوں میں شرکت سے نفرت ہے، لیکن اس کے بالمقابل جنازوں میں شرکت کی رغبت، اہمیت۔ دونوں کے چند واقعات آپ بیٹی کے لکھواؤں گا۔ شادیوں میں جانے سے مجھے ہمیشہ بچپن سے وحشت سوار رہی ہے، حالانکہ بچپن میں ان کا بہت ہی شوق ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ پر مجھے عمل کرنا پڑتا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب لوگ جو میلے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو بھی کہا کہ تم بھی اس میلے میں جاؤ، تو انہوں نے یہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، تو میں شادی کے موقع پر اگر مجھے کوئی بلاتا تو میں بیماری کا بہانہ کرتا، میں معذور ہوں۔ اور اس میں کچھ کذب یا توریا نہیں تھا کہ امراض ظاہرہ سے زیادہ امراض باطنہ کا شکار رہا، اور جوں امراض باطنہ میں کمی ہوتی رہی، امراض ظاہرہ اس کا بدل ہوتے رہے۔ اس لیے انی سقیم سے کوئی دور بھی خالی نہیں تھا، اور کبھی کبھی حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے اسوہ پر بھی عمل کرنا پڑا۔ وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ جب نہیں جاتے تھے تو دستوں کی گولیاں کھا لیتے تھے، تو جب دست آنے لگتے تو مجبوری ہے بھائی، مجھے دستوں کی بیماری ہے، تو کہتے ہیں جی میں بھی وہ بلڈ کولرس کھا لیتا تھا اور دست آ جاتے تھے تو اس سے جو ہے وہ بہانہ مل جاتا تھا اور شادی سے رک جاتا تھا۔ اگرچہ یہ سیاہکار اپنے اکابر کا اتباع کسی جگہ بھی نہ کر سکا۔ میرے اکابر کا اس سلسلے میں ہمیشہ دو نظریے رہے ہیں، ایک حضرت سہارنپوری اور ایک حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر سفر سے کوئی عذر مانع ہو تو صفائی سے کہہ دیا کہ وقت نہیں ہے اور فرصت نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی، ہر دو حضرات رائے پوری نور اللہ مرقدہم کا یہ معمول رہا کہ یہ لوگ اصرار کرنے والوں کے سامنے بالکل عاجز ہو جاتے تھے اور ہتھیار ڈال دیتے تھے، خواہ کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے۔ میں نے حضرت اقدس مدنی اور حضرت رائے پوری سے علیحدہ علیحدہ دو موقعوں پر ایک ہی سوال کیا کہ جب مجبوری ہو اور معذوری ظاہر ہے تو شدت سے آپ کیوں انکار نہیں کرتے؟ دونوں اکابر نے، اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائے، بڑا ہی قابل اتباع و عبرت جواب دیا۔ اگرچہ دونوں نے مختلف عبارتوں سے جواب ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ اس کا ڈر لگنے لگتا ہے کہ اگر یہ مطالبہ ہو کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو تیرے پاس بھیجا، تیری کیا حقیقت تھی؟ ہم نے ہی تو اس کو بھیجا تھا، تو نے اس کو ٹھکرا دیا، تیری کیا حقیقت تھی؟ اس کا کیا جواب دوں گا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جس معمول کا اوپر ذکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ جب کوئی مجبور کرتا اور جانے میں کوئی معذوری ہوتی تو کوئی مسحل دوا نوش فرمایا کرتے۔ اس حال کا عذر ایسا کہ ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے۔ اسحال دستوں کو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے نہیں سمجھ سکے، اسحال دستوں کی دعا ٹا لیتے۔ صاف انکار کرنے سے اپنے کو مشقت میں ڈالنا ان اکابر کو آسان تھا۔ فصل اول، حوادث۔ 34 ہجری تک تو یہ ناکارہ اپنے والد صاحب کی حیات میں محبوس، قیدی، نظر بند، کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ 34 ہجری تک کتنی عمر تھی؟ سن 34 میں تو 16 سال، مطلب میٹرک تک پورا اس کو۔ 34 ہجری تک تو یہ ناکارہ اپنے والد صاحب کی حیات میں محبوس، قیدی، نظر بند، کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ 10 ذی قعدہ 34 ہجری میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس صبح کو میرے حضرت مرشد
حضرت سہارنپوری کا جہاز ممبئی کی گودی پر لگا۔ اسی کی صبح کو سہارنپور میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ ایک عجیب واقعہ اس وقت کا ہے جب عدن سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تار پہنچا تو مسرتوں کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ بمبئی جہاز سے اترتے ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی قید میں نینی تال حضرت شیخ الہند کی تحریک کی تفتیش میں لے جائے گئے۔ اس سے پہلے بڑی ہی مسرتیں جھوم رہی تھیں۔ کوئی دہلی کوئی بمبئی کا سامان باندھ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک مخلص دوست شیخ حبیب احمد صاحب مرحوم نے پوچھا، حالانکہ اس وقت تک کسی بیماری کا اثر تک نہیں تھا، کہ مولوی صاحب آپ بمبئی جائیں گے یا دلی؟ تو میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ میں تو اپنی جگہ پڑا ملاقات کر لوں گا۔ وہی حال ہوا کہ حضرت کے تشریف لانے پر وہ حاجی شاہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ بہرحال حاجی شاہ قبرستان میں حاجی شاہ انہیں دفن ہو چکے تھے۔ بہرحال میرے والد صاحب کے انتقال اور میری ابتدائی مدرسی کی بات سے لے کر 1947 عیسوی کے ہنگامہ تقسیم ہند کے وقت تک کوئی مدرسے کا طالب علم چاہے دارالطلباء میں رہتا ہو، چاہے شہر کی کسی مسجد میں، حتیٰ کہ خان عالم پورہ اور غربی جانب اسلامیہ اسکول کے محاذات میں جو مسجدیں ہوتی تھیں، کسی مسجد کا رہنے والا کوئی طالب علم ایسا نہیں رہا ہوگا جس کو نہلانے اور کفنانے میں یہ ناکارہ مستقلاً شریک نہ ہوا ہو۔ ابتداءً میں اکیلا ہوتا تھا اور میرے ساتھ 2-4 طالب علم، لیکن 47 عیسوی سے محبی صدیقی مخلصی مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بے تعلقی اور تعلق کا قصہ بھی رئیس الاحرار کی طرح سے بڑا عجیب ہے۔ علی گڑھ کے قیام میں موقع ملا تو وہ بھی آ جائے گا، بڑا ہی عجیب قصہ ہے۔ وہ میرے دستے بازو بن گئے اور آخر میں تو میری معذوری کے بعد وہی اصل ہو گئے۔ وہ میرے ساتھ اس مبارک کام میں شریک رہا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے غسل دینا، بالخصوص جن طلباء کو چیچک نکل آئی ہو، اور اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا، قبرستان میں دفن تک شریک رہنا۔ یہ ایک چیچک کی وبا بھی گزری ہے نا اس زمانے میں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے طالب علم کوئی کہاں فوت کہیں فوت، اور ان کے صرف ہم جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے، اس کو نہلانا اور اس کو کفن پہنانا اور اس کا جنازے میں شامل ہونا، پھر اس کے دفنانے میں شامل ہونا آسان بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ لڑکپن یا جوانی، اور پورا سہارنپور شہر۔ البتہ اس سلسلے میں ایک نہایت بری عادت یہ بھی رہی کہ تعزیت میں آنے والے کبھی اچھے نہیں لگے اگرچہ یہ ناکارہ ہمیشہ دوسروں کی تعزیت میں اطلاع پاتے ہی پہنچا، اس لیے کہ لوگوں کو بہت شدت سے میرے جانے کا اہتمام ہوتا، بہت شدت سے منتظر رہتے، لیکن مجھے میری تعزیت کے واسطے آنے والے کبھی اچھے نہیں لگے، الا ماشاء اللہ حضرت مدنی، حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہما جیسے تو مستثنا تھے کہ ان کی آمد سے واقعی تعزیت ہوتی تھی، لیکن عام آنے والوں کو نہایت شدت سے منع کر دیتا تھا۔ میری زندگی کا سب سے اہم اور ابتدائی واقعہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا حادثہ انتقال تھا، جو 10 ذی القعدہ 34 ہجری کو ہوا۔ میرے والد صاحب قدس سرہ کے ذمہ انتقال کے وقت 8,000 روپے قرض تھے۔ آج کل کے حساب سے شاید 8 کروڑ ہو۔ سن 14 میں ہمارے ساتھی نے سن 70-71 میں 1100 روپے پہ سوزوکی گاڑی خریدی ہے، جو آج کل شاید 11 لاکھ پر بھی ملے یا نہیں ملے۔ تو جب سن 70-72 میں یہ حال تھا تو سن 14 میں کیا حال ہوگا جب اس زمانے میں 8,000 قرضہ ہو۔ وہ ہم نے سنا ہے کہ قائد اعظم کی تنخواہ بھی کوئی 1 روپے تھی کہ 2 روپے تھی۔ وہ تو خیر اس کے لیے ضرورت نہیں تھی، جیسے یہ بھی 1 روپیہ لیتا تھا نواب کالا باغ،
گورنر تھا ویسٹ پاکستان کا، اس وقت 1 یونٹ تھا، وہ تو اعزازاً لیتے تھے بھائی یہ نہیں، یہ تنخواہ نہیں لیتے. میرے والد صاحب قدس سرہ کے ذمہ انتقال کے وقت 8,000 روپیہ قرض تھا، جس کا کچھ حال تذکرۃ الخلیل میں حضرت میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے ہیں. مجھ پر ان کے قرض کا بہت ہی بوجھ تھا کہ اللہ جل شانہ کے یہاں مطالبہ نہ ہو. میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد چچا جان نور اللہ مرقدہ کے مشورے سے دوستوں کو بہت سے کارڈ لکھے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے ذمے جو قرض تھا وہ آج سے میری طرف منتقل ہو گیا، یہاں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں، وہیں سے دعائے مغفرت و ایصال ثواب اپنی وسعت کے موافق کرتے رہیں. جن سے کچھ لین دین تھا ان کے خط میں یہ اضافہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کا والد صاحب کے ذمے کچھ قرض ہو تو اس کی تفصیل سے مطلع کر دیں. میرے حضرت قدس سرہ نے تو نینی تال سے واپسی پر میری اور چچا جان نور اللہ مرقدہ کی اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ یوں لکھنا چاہیے تھا کہ ان کا ترکہ کتابیں ہیں، اپنے قرضے کے بقدر لے لو. میرا بڑا جی خوش ہوا کہ اگر میرے کارڈوں سے پہلے حضرت کی تشریف آوری ہو جاتی تو حضرت کی تجویز کے خلاف لکھنا ناممکن تھا، اور مجھے یہ لکھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتابیں لے جاؤ. اس موقع پر بھی 3 عجیب واقع پیش آئے. الف، والد صاحب کے انتقال کی اس قدر شہرت آن کے آن میں ہوتی رہی کہ تقریباً 8 بجے صبح کو انتقال ہوا، 9 بجے تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی. ڈنڈی تھی اندر. تدفین میں بہت معرکہ رہا. حکیم اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میرے والد صاحب کے بہت ہی خصوصی مراسم تھے، ان کی تمنا خواہش یہ تھی کہ اپنے اپنے باغ میں تدفین عمل میں آئے، مگر ہمارے اہل محلہ بالخصوص جناب الحاج فضل حق صاحب جو بانیان مدرسہ میں بھی ہیں، ان کے صاحبزادے جناب شیخ حبیب احمد صاحب اور ان کے رفقا لٹ لے کر تشریف لائے کہ تدفین تو حاجی شاہ میں ہوگی ورنہ یہاں معرکہ ہو جائے گا، اور بھی اہل محلہ اس پر مصر تھے. اور چونکہ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب بانی مظاہر علوم کا مزار مبارک بھی حاجی شاہ میں تھا، اس لیے اہل مدرسہ کی رائے بھی وہیں ہوئی. انتقال کے وقت گھر میں صرف میری والدہ صاحبہ مرحومہ تھی، جن کو اسی وقت سے بخار شروع ہو گیا اور 10 ماہ بعد بڑھتے بڑھتے تپے دق تک پہنچ کر مورخہ 25 رمضان المبارک لیلۃ القدر میں میرے والد صاحب کے پاس ہی پہنچا دیا. اس وقت گھر میں صرف میری چھوٹی بہن مرحومہ، جس کی عمر اس وقت غالباً 13-14 برس کی ہوگی، اور اہلیہ مرحومہ تھی، اور کوئی نہیں تھا. مجمع رات تک لا تعد ولا تحصى ٹوٹ پڑا. کھانے کی مہمانوں کے لیے انتظام کرنے کی کوئی صورت نہ تھی، بجز اس کے کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے شاگردان رشیدان شام تک بازار جاتے آتے رہے، روٹی کچوری اسٹیشن تک، جہاں جس دکان پر ملی وہ بیچارے خرید کر لاتے رہے. جہاں تک یاد ہے 300-400 روپے کی صرف کچوریاں منگوائی تھی، جو دکاندار شام تک پھرتی سے پکاتے رہے. یوں یاد پڑتا ہے کہ 1 پیسے کی ایک اچھی کچوری آتی تھی. کچوری نہیں جانتا ہوں ہندوستان کوئی سموسے قسم کی کوئی چیز ہے. میں بھی خواص کے ساتھ شرکت کرتا تھا تاکہ اصرار سے ان کو کھلاؤں. اتنی کچوریاں اس سے پہلے نہ عمر بھر میں کھائیں، بلکہ اس کا عشر عشیر بھی خجی هسه یو کسره طویل چې دا عشرہ اقضاء عشر عشیر، بلکہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں، نہ آئندہ کوئی احتمال. میرا لوگوں کے کھانے پر اصرار اور ان کے ساتھ کھانے پر میں نے اپنے کانوں سے کئی فقرے سنے. ایک یہ کہ اس کو اپنے باپ کے مرنے کی بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، کیا بات ہے. دوسرے یہ کہ باپ کی زندگی میں بڑی قید میں رہتا تھا، آج آزادی ملی. بعض ناواقف آپس میں یہ بھی پوچھتے رہے کہ یہ اس کا باپ معلوم نہیں ہوتے،
اس کی والدہ کے دوسرے خاوند ہوں گے۔ بے، میرے والد صاحب کے ذمے 8,000 روپیہ قرض تھا اور میری عمر تقریباً 19 سال تھی۔ قرض خواہوں کو یہ فکر ہو گیا کہ یہ رقم ماری گئی۔ ایسے خصوصی تعلق رکھنے والوں نے بھی ایسے شدید تقاضے کیے جس کا واہمہ بھی نہ تھا۔ اس سال مالی حیثیت سے مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی، شاید اس کی تفصیلات کہیں آ جائے۔ مالک الملک کے اس قدر احسانات لا تعد ولا تحصى برسے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کا اعتقاد ہی نہیں، عملی تجربہ ہے۔ جیم، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تجارتی کتب خانہ اشتہاری قیمت سے تو قرضے کی حیثیت سے تو کچھ زائد تھا، لیکن تجارتی اور نیلام کی صورت سے قرضہ سے بہت کم تھا۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے مخلص دوست عالی جناب شاہ زاہد حسن صاحب رئیس بٹ مرحوم کا یہ اصرار تھا کہ میں کتب خانے کو فوراً بیچ دوں اور اس کے بعد قرضہ جتنا باقی رہ جائے اس کو مرحوم ازراہ کرم اپنے پاس سے ادا کریں گے اور میں مرحوم کے یہاں یا کسی دوسری جگہ ملازمت بچوں کو پڑھانے کی اختیار کروں۔ میں نے اس تجویز کا شدت سے انکار کر دیا، اس پر وہ بھی شدید ناراض ہو گئے۔ دال، میری ہمشیرہ مرحومہ چونکہ نابالغ تھیں اور مجھ سے حساب کا رکھنا بہت مشکل تھا، قرضے کا بھی بڑا مرحلہ تھا، اس لیے میں نے مرحومہ کی طرف سے اپنے چچا جان کو وکیل بنایا اور کاندلہ کی ننیال والی جائیدادیں مسکونہ اور صحرائی کا حساب لگا کر والدہ اور دادی اور ہمشیرہ کی طرف سے لگا دیا، جو بہت تھوڑی تھوڑی مقدار میں آیا، اور کتب خانہ جس کی مقدار بہت ہی کم تھی اپنی طرف لگا لیا اور قرضہ بھی اپنی طرف لگا لیا۔ اللہ نے وہ احسان فرمایا ہے کہ آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کسی نواب یا بادشاہ کو یہ وسعت کہاں حاصل ہوگی جو اس سیاہکار کو حاصل ہے۔ البتہ ابتدائی 1 سال لوگوں کے اس اندیشے سے کہ رقم ضائع ہو جائے گی مجاہدے کا ضرور گزرا۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے چند مخلص دوست حکیم خلیل صاحب دیوبندی ثم سہارنپوری مقیم کھالا پار، جو خود تو مالدار نہیں تھے مگر ان کے محلے کے متعدد نورباف متمول بہت معتقد تھے۔ متول مالدار، متمول بہت معتقد تھے اور محلہ پٹھان پورہ کے متعدد معمولی پیسے والے اور مولانا منفعت علی صاحب سابق وکیل سہارنپور جو تقسیم کے بعد کراچی جا کر انتقال کر گئے، اور سب سے آخر میں میرے مخلص میرے محسن اعظم جناب الحاج حبیب احمد صاحب، جن کے صاحبزادے بہاولپور میں افسر الاطباء رہ کر انتقال فرما گئے، ساکن محلہ منڈی کلاں، یہ سب میرے والد صاحب قدس سرہ کی وجہ سے مجھ پر شفیق تھے۔ چونکہ لوگوں کے مطالبے تھے، میں ہر دن کے لوگوں سے وعدے کر لیا کرتا تھا کہ کل کو انشاءاللہ ادا کر دوں گا۔ چوتھے گھنٹے کا سبق پڑھا کر دارالطلباء سے سیدھا کھالا پار جاتا، حکیم خلیل صاحب سے کہتا کہ آج شام تک 500 کے دینے کا وعدہ ہے۔ وہ مجھے اپنے مطب میں بیٹھا کر ایک پنسل اور کاغذ لے کر اپنے معتقد نوربافوں میں لے جاتے۔ نورباف یہ کوئی کپڑا خاص قسم کے کپڑے کے، ہاں، اپنے معتقد نوربافوں میں لے جاتے جو ان کے گھر کے قریب رہتے تھے، اور جا کر کہتے بھائی ہمارے مولوی صاحب کو پیسے چاہیے، بولو کون کیا دے گا؟ کوئی 10 دیتا، کوئی 20 دیتا، کوئی کم و بیش۔ وہ 15-20 منٹ میں ایک فہرست لکھ کر لاتے جس پر نام، رقم، وعدہ درج ہوتا۔ اس فہرست کو اپنے قلمدان میں رکھتے اور میرے پاس تشریف لا کر مجھے دوسرا پرچہ لکھواتے، فلاں تاریخ کو 10 روپے، فلاں تاریخ میں 20 روپے، فلاں میں 15، فلاں میں 25۔ میں یہاں سے نمٹ کر فوراً پٹھان پورہ جاتا، وہاں بھی اس دن کا مطالبہ پورا نہ ہوتا
تو مولانا منفعت علی صاحب کے پاس جاتا، جو اس زمانے میں محلہ متربان میں رہتے تھے۔ جہاں میری غرض پوری ہو جاتی واپس آ جاتا اور آخری درجے میں جناب الحاج حبیب احمد صاحب کے پاس آ جاتا۔ وہ خود بھی پیسے والے تھے اور ان کے پڑوسی بھی۔ وہ صورت دیکھتے ہی پوچھتے کتنی کسر باقی ہے؟ میں کہتا حاجی جی آج تو بہت باقی ہے، 800 ابھی باقی ہیں۔ وہ جاتے اور جتنی کسر ہوتی فوراً لے آتے۔ یہ روزانہ کا معمول اس وجہ سے بن گیا تھا کہ لمبے وعدے پر اور زیادہ مقدار میں اس وقت پیسے نہیں ملتے تھے۔ مرحوم کو 15-20 ہی دن میں کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا، جس کا میں نے تو اظہار نہیں کیا، کہ یہ دارالطلبہ سے سیدھا بغیر کھانا کھائے چل دیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا۔ موصوف اچھے پیسے والے تھے مگر لباس اور غذا بہت ہی معمولی، سرکاری نمبردار بھی تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں سیدھا آتا ہوں تو اللہ ان کو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے کہ مرحوم کو آخر میں مجھ سے بہت ہی محبت ہو گئی تھی۔ میرا لڑکپن تھا، اس کے باوجود مرحوم نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل بھی زکریا ہی دے گا اور نماز بھی وہی پڑھائے گا۔ جب مرحوم کو یہ معلوم ہوا کہ میں بغیر کھانا کھائے جاتا ہوں تو جب میں جاتا اور وہ اس وقت میں میرے منتظر رہتے، صورت دیکھتے ہی پوچھتے کہ کتنی کسر ہے؟ میں کہتا 500 کی۔ جب ہی اٹھتے زنانہ مکان میں جاتے، 3-4 روٹی رکابی میں، اور اس وقت کوئی سالن ابلا ہوا گوشت، بھجی وغیرہ روٹی پر رکھ کر لوٹے میں پانی اور اس کی ٹونٹی میں گلاس لٹکا ہوا لا کر مجھے دیتے اور کہتے کہ اتنے میں تو روٹی کھا لے، تب تک میں تیرے لیے پیسے لے آؤں۔ اور جب میں کہتا کہ حاجی جی واقعی بالکل بھوک نہیں، تو بہت بے تکلف کے ساتھ بلا مذاق واقعیت کے ساتھ کہتے کہ بھاگ جا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ جھک مار کر کھانا پڑتا اور اپنی غرض باولی بغیر بھوک کھاتا تھا، وہ واپس آ کر دیکھتے کہ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ اگر 1-2 روٹی کھا لیتا تو پیسے دے دیتے، ورنہ بے تکلف فرما دیتے تشریف لے جاؤ، پیسے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے، میرے بہت ہی مدد کی۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہو گیا کہ مجھے تو روزانہ شام کو سینکڑوں کی ادائیگی کرنی پڑتی تھی اور روزانہ ہی تقاضے رہتے تھے۔ اس لیے ان مرحوم کا ایک دستور اور بھی تھا، وہ نمبردار تھے اور سرکاری روپیہ داخل کرنے کے واسطے نکوڑ جانا پڑتا تھا۔ امن کا زمانہ تھا، اپنی سائیکل پر اکثر بار کی صبح کو روپے لے کر جاتے، شام کو اسی سائیکل پر نکوڑ سے سیدھے دارالطلبہ پہنچتے۔ درسگاہ میں میرے پاس جا کر کہتے کہ 1500 میری جیب میں ہے، آج فلاں وجہ سے داخل نہ ہو سکے، کل کو اتوار ہے، پرسوں صبح تک کے واسطے چاہیے تو لے لے۔ اور اگر وہ یوں کہہ دیتے کہ پرسوں کو چھٹی ہو گئی ہے، 2 دن کی گنجائش ہے، تو پھر تو میری عید تھی۔ میں اس رقم کو لے کر شام کو کسی بڑے قرض خواہ کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ اس وقت تو میرے پاس روپے ہیں، آپ کا جی چاہے تو مجھ سے اب روپے لے لیجئے، اور نوٹ ان کے سامنے کر دیتا اور اس کی وجہ سے مجھے 1-2 ماہ کی توسیع ضرور مل جاتی۔ ان مخلصین میں خاص طور سے عالی جناب میرے محسن الحاج حافظ زندہ حسن صاحب مرحوم بھی تھے، اللہ ان کو بہت ہی درجات عالیہ نصیب کرے، ان کے احسانات کا اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ابتدائی زمانے میں بہت ہی قرض دیا، مگر مرحوم میں 2 خاص ادائیں تھیں۔ ایک یہ کہ ابتدا میں 500 اور 1 سال بعد سے 1000 سے زائد کبھی نہیں دیتے تھے۔ ایک یہ کہ ابتدا میں 500 اور 1 سال بعد سے
1000 سے زائد کبھی نہیں دیتے تھے۔ اعتدار بھی اس زمانے میں معمولی رقم نہیں تھی۔ سونا کوئی 25-30 روپے کا تولہ ہوتا ہوگا۔ ہاں 120 روپے تو تقریباً 70-80 تک 120 روپے تولہ سونا تھا۔ مرحوم میں 2 ادائیں خاص تھی، ایک یہ کہ ابتدا میں 500 اور 1 سال بعد سے 1000 سے زائد کبھی نہیں دیتے تھے، اور اللہ کے فضل سے ان کا تکیہ کلام تھا۔ اللہ کے فضل سے ان کا تکیہ کلام تھا۔ میں جب بھی کچھ مانگتا وہ اس سے آدھے کا فوراً وعدہ کرتے اور کہتا کہ حافظ جی 500 کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے کہ اللہ کے فضل سے 250 تو میں دے دوں گا، 250 کا کہیں اور انتظام کر لو۔ میں نے بھی 2-3 مرتبہ کے بعد سمجھ لیا کہ جتنے کی ضرورت ہوتی اس سے دگنا مانگتا، اور وہ اللہ کے فضل سے اس سے آدھے کا یعنی میری بقدر ضرورت کا فوراً وعدہ کر لیتے اور فرماتے کہ اگلی نماز میں لیتا آؤں گا۔ مجھے کبھی جانا نہ پڑتا تھا، وہ اگلی نماز میں مرحمت فرما دیتے۔ دوسری خاص ادا مرحوم میں یہ تھی کہ وہ وعدے سے 1 دن پہلے پوچھتے کہ حضرت جی آج کیا تاریخ ہے، اور میں کہتا حافظ جی خوب یاد ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اور میرے سارے محسنوں کو جن جن کے بھی کسی نوع کے احسان جانی، مالی، جاہی، علمی، سلوکی، اخلاقی مجھ پر ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم، انعام و احسان سے اپنی شایان شان ان کے احسانات سے بہت زیادہ بڑھا کر ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ میری یہ دعا اپنے سارے محسنوں کے لیے 20 برس کی عمر سے روزانہ کی اہم دعاؤں میں شامل ہے۔ اس میں تخلف تو یاد نہیں کہ کبھی عمر بھر میں ہوا ہو، کئی مرتبہ ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک اور سفر حجاز میں تو خوب یاد ہے کہ یہ سیاہکار، نابکار، بیکار و بدکار اپنے محسنوں کے احسانات کا بدلہ بجز دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ البتہ دوستوں کو نہایت تجربے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، البتہ دوستوں کو نہایت تجربے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، بالخصوص جن کو قرض سے کوئی کام پڑتا ہو، کہ قرض کے ملنے میں وعدہ پر ادا کرنے کو جتنا مجرب اور حصول قرض کے لیے سہل نسخہ میں نے پایا، ایسا کوئی بڑے سے بڑا نسخہ نہیں پایا۔ کہ قرض کے ملنے میں وعدہ پر ادا کرنے کو جتنا مجرب اور حصول قرض کے لیے سہل نسخہ میں نے پایا، ایسا کوئی بڑے سے بڑا نسخہ نہیں پایا۔ مجھے ابتدائی چند ماہ میں بے شک دقت اٹھانی پڑی، لیکن چند ہی ماہ بعد جب لوگوں کو وعدے پر ادائیگی کا یقین ہو گیا تو پھر قرض میں اس قدر سہولت رہی کہ صرف میرا پرچہ کسی معتمد کے ہاتھ زبانی پیام قرضہ لینے کے لیے کافی تھا۔ میرے محلے کے دوستوں کا مشہور مقولہ تھا کہ جسے کچہری میں کسی ضرورت سے روپیہ لے جانا ہو، گھر کی الماری میں سے نکالنے میں تو دیر لگے گی، کچہری جاتے ہوئے راستے میں اس سے لیتے جاؤ، جیب میں ملیں گے۔ 1 دن پہلے اس سے کہہ دیجیے کہ کل کو 10 بجے کے قریب کچہری جانا ہے، 8 بجے اس کی جیب میں پہنچ جائیں گے۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ ایک زمانے میں مجھے بعض لوگوں سے 60,000 تک قرض لینا پڑ گیا۔ اس مالک کا احسان ہے، اور مالک کے کس احسان کو شمار کروں۔